بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله مولانا العظيم. 26 ذوالحجہ 1442 ہجری بمطابق 6 اگست سن 2021 عیسوی. ماہ رواں یعنی ذوالحجہ دے اندر ایک تاریخی مظلوم شہادت دا وقوع ہویا اور اس شہید مظلوم دا اسم گرامی نام نامی سیدنا عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اگر میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دے فضائل، شمائل، مناقب، مراتب علیہ دا ذکر کرا تو کئی خطبات جمعہ دی ضرورت ہے، مگر شارٹ کٹ اجمال اور اختصار نال فضائل و مناقب دا بھی تذکرہ کراں گا اور آپ دی شہادت دا بیان کرنا بھی مقصود ہے. سب تو پہلے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ اسلام لیان دے اندر آپ دا چوتھا نمبر ہے، یعنی سابق الایمان بھی نے اور سابق الاسلام بھی. خاندان بنو امیہ دے آپ چشم و چراغ نے 5ویں پشت دے اندر جا کے سلسلہ نسب
اللہ دے رسول نال ملدا ہے. حضور دے دادا عبد مناف تے جا کے آپ دا سلسلہ نسب جو ہے اللہ دے رسول نال جا کے مل جاتا. یعنی عثمان بن عفان بن ابی العاص بن عبد الشمس بن امیہ اور بن عبد مناف. کیسا ان کنٹرول کرو. بنو امیہ بنو ہاشم نال ہمسری دا دعویٰ کر دے جی اس کے ہے کہ اسی انہوں نال کوئی گھاٹا برابری دا دعویٰ دے. اور قریش خاندان جو عرب دا سب تو بڑا خاندان ہے یہ 10 شاخاں نے. 10 شاخاں وچوں بنو امیہ سپہ سالاری دا منصب رکھ دے یعنی او دے تقسیم کیتے نے انہاں تمام شاخاں دے اندر. پنڈ دا نمبردار کون ہوئے گا زیلداری کدے کول ہوئے گی. آندے سن سیانے لوگ فلانے نو میرے دادے نو ڈی سی کول کرسی ملدی سی. اس طرح مناسب اور عہدے تقسیم سن قریش دے اندر. اور بنو امیہ جو سن انہاں کول سپہ سالاری دا منصب سی. جس طرح کہ عمر فاروق دا خاندان بنو علی انہاں دے اندر سفارت دا عہدہ ہے. تو بنو امیہ نے شدید مخالفت کی تھی اسلام دی اس بنا تے کہ اے جو نبی اپنے آپ کو کہندے نے اے ہاشمی خاندان دے نے اور ہاشمیاں نالوں اسی گھٹ نہیں. تو خاندان بنو امیہ وچوں پہلا شخص سیدنا عثمان نے جنہوں نے اسلام قبول کیتا ہے. اور یہ بدلے کی میں ہے کہ آپ دے چچا نے آپ نو سخت ترین سزاواں دیتی ہیں. صف وچ لپیٹ کے دھوئیں دی دھونی دیتی گئی. تشدد کیتا گیا. بھوکھیا اور پیاسیا رکھا گیا حضرت عثمان نو. مگر آپ استقامت دے پہاڑ ثابت ہوئے نے اور سرے منہ بھی اسلام تو ایمان تو انحراف نہیں کیتا. دین تے قائم رہے. شکل و شباہت دے اعتبار نال آپ بڑے خوب روح نے. حتیٰ کہ اللہ دے رسول یعنی کائنات دے سردار نے آپ نو دامادی دا شرف عطا فرمایا. سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ آپ دے حوالہ عقد چاہیے نے. آپ دی شادی بنت رسول نال ہوئی. تو سیدہ رقیہ دا انتقال ہو گیا 2 ہجری دے اندر جدوں کہ اللہ دے رسول بدر دی جنگ لڑن واسطے گئے. تھی نال آخری گلاں کرنیاں بھی باپ نو نصیب نہیں ہوئیاں. چیچک نکلی یہ سیدہ رقیہ نے. اور جب واپس اللہ دے رسول آئے نے تے آپ دفن ہو چکی ہیں. اس وقت آپ اپنی بیٹی دی قبر تے آ کے بڑا روئے نے. اور خاندان بنو ہاشم دے مرد عورتاں سب کٹھے ہو گئے. آہو بکا گریا رونا اتنا ہویا اللہ دے رسول نو روندیاں ویکھ کے. پھر اللہ دے رسول نے دیکھا کہ عثمان پریشان نے. عثمان میں پتہ ہے کہ تو بڑا افسردہ اور غمگین نظر آ رہے ہیں. عثمان کہندے یا رسول اللہ میرا تواڈے نال جو دامادی دا رشتہ سی وہ ختم ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبرائیل اے میرے کو جبریل آئے یامرنی ان امر عز و جل
ان امر اللہ عز و جل، اے میرے کو رب دا حکم لے کے آئے نے ان ازوجکا ام کلثوم، کہ میں تواڈے نال اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دی شادی کر دے۔ گویا کہ اے دامادی دا شرف صرف رسالت والو ہی نہیں، اے آرڈر آسمان تو ہے، اے رشتہ آسمان تے ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات دے اندر کئی فضائل جمع نے، کوئی ایک فضیلت اور برتری نہیں۔ آپ سابق الایمان نے، سابق الاسلام نے، ذوالحجرہ تین نے 2 ہجرتاں کیتیاں، ایک اپنی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ دے نال حبشہ دی ہجرت، واپس آئے دوسری مدینہ دی ہجرت، 2 ہجرتاں۔ اور ہجرت دا عمل کوئی معمولی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الہجرات تخدم ما کان قبلہا، ہجرت ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے دین دی خاطر اپنا ملک، اپنا وطن چھوڑ دینا، اتنا بڑا محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک، اور اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ اس عمل دی وجہ تو اللہ پچھلے سارے گناہ بخش دے۔ اور سورہ توبہ دی طرف آؤ، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ ایمان لے آئے، اپنے ایمان دی خاطر انہاں اپنا وطن چھوڑ۔ ایمان ایک، ہجرت 2، جہاد فی سبیل اللہ 3، مال دے ذریعے اور جان دے ذریعے، تینے عمل بڑے مشکل۔ اللہ پھر اجر کیا ہے تیرے نزدیک ایسے صاحب ایمان، مہاجرین، جانثار اور مجاہدین دا؟ اللہ نے فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ دے نزدیک، اللہ دے کول انہاں دا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ایک کامیاب لوگ ہیں۔ اس کامیابی کا اعلان کون کر رہے ہیں؟ تو سیدنا عثمان صاحب ایمان بھی نے، آپ مہاجر فی سبیل اللہ بھی نے، آپ مجاہد فی سبیل اللہ بھی نے، آپ داماد رسول بھی نے، آپ عشرہ مبشرہ وچوں بھی نے۔ جبریل جنہ 10 خوش نصیب بندیاں دی لسٹ لے کے آیا ہے، یا رسول اللہ 10 بندے جنتی نے، زندگی وچ بشارت، عشرہ 10 مبشرہ جن کو بشارت دی گئی، اینا میں حضرت عثمان بھی نے۔ عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، عثمان ایمان والا ہے، عثمان اللہ دے راہ وچ ہجرت کرن والا ہے۔ ایک واری نہیں 2 واری ہجرتاں کیتیاں نے۔ عثمان اللہ دے راہ دا مجاہد ہے، عثمان جود و سخاوت دا پیکر ہے، عثمان میرے نبی سونے دا دورہ داماد ہے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی شخص تاریخ کے اندر ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے کسی نبی دی دوری دامادی دا شرف حاصل کیتا سوائے حضرت عثمان۔ اور جس وقت سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ نے ہجرت کی تھی، اس وقت زبان رسالت تو الفاظ نکلے نے،
کہ ابراہیم اور لوط تو بعد اگر کوئی دوسرا جوڑا ہجرت کر کے نکلے ہے تو میری رقیہ اور میرا عثمان. اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا. اور اللہ کی وعدہ دے رہے ہیں ایسے صاحب ایمان مہاجرین فی سبیل اللہ اور مجاہدین فی سبیل اللہ واسطے یبشرہم ربہم برحمہ. اللہ کہندا میں اپنی رحمت دیاں انہاں خوشخبریاں سنانا. ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. انہاں واسطے اللہ کہندا ہے میں اپنی رضامندی اور خوشنودی دی سرٹیفکیٹ کٹ کے رکھے کہ میں انہاں دے راضی ہاں. یبشرہم انہاں بشارتاں دے رہا ہے. کون؟ کوئی دنیا دا صدر نہیں، دنیا دا وزیر اعظم یہ ایوارڈ نہیں دے رہا، یہ تمغہ نہیں دے رہا، یہ ایوارڈ ساری کائنات دا خالق و مالک دے رہا ہے. یبشرہم ربہم. اور ایوارڈ کیا ہے؟ سند تعریفی کیا ہے؟ برحمت منہ ورضوان وجنات. اللہ دی خوشنودی کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے میں انہاں تے خوش ہاں. کوئی کالے منہ والا، کالے دل والا، کالی زبان والا، کالی قبر والا اگر کوئی ناراضگی دا اپنی دا اظہار کرتا ہے تو پیا کرے رب راضی تے سارا جگ راضی. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہاں. اللہ کہہ رہا ہے میں سرٹیفکیٹ کٹ کے دے رہا ہوں اپنی خوشنودی دے، اپنی رحمت خاص دے اور نعمتاں والی جنت دے. کیا یہ دلیل کافی نہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سلیمہ فطرت دے مالک نے آپ فرماتے ہیں اسلام تو پہلا بھی ما زنیت تو وما سرقت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام. اسلام تو پہلا دور جہالت بھی نہ میں چوری کیتی ہے، نہ میں زنا کیتا ہے، نہ میں کسی گناہ اور بدی دا ارادہ کیتا ہے، اور نہ اسلام چاہ نہ میں شراب پیتی ہے. اور شرم و حیا اتنی ہے اللہ دے رسول شرم کر رہے ہیں. اب شرما تینوں شرم نہیں آتی بکواس کرن لگیا؟ اور جدا حیا کائنات دا سردار پیغمبر کرے، بے تیرے نہ ود کے بے حیا بے غیرت کون ہو سکتا ہے کہ تو میرے عثمان دی عزت اور عفت تے حملہ کریں، بد زبانی کریں، سب کو شتم کریں. دسو وہ کو بڑا ظالم ہے وے. اللہ دے رسول کی کہہ رہے ہیں میں اس دا حیا کیوں نہ کروں؟ کیوں نہ میں حیا کروں؟ یستحیی منہ الملائکہ، اے دے تو آسمان دے فرشتے حیا کرتے. نوری حیا کرتے نے، فطوری بے حیا سیدنا عثمان دی عزت تے حملہ آور ہوندے نے. کسی دا کی نقصان؟ بیڑا تے غرق اپنا کرنا ہے، آخرت اپنی تباہ کرنی ہے. خدا ناراض، مصطفیٰ ناراض، فرشتے ناراض ہیں کہ نہیں؟ جڑے فرشتے عثمان دی عزت اور حیا کرتے نے جدو ویکھن گے آپ بے حیا بکواس پہ کرتا ہے، اے بد زبانی کر رہا عثمان دے حق وچ، کیا وہ اچھا سمجھیں گے؟ فرشتے بھی کہیں گے لعنت تو اڈے کہیں گے کہ نہیں؟ بلکہ اللہ دے رسول دے ارشاد سن لو. حضور گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد کہ اگر تسی ایسے لوگوں کو دیکھو یسبون صحابی، وہ میرے ساتھیاں نو میرے صحابہ نو گالاں دے دے، کی کرو؟ چپ ہو جاؤ.
دیوس بن جاؤ اور تیری ماں نو کوئی گالی دے چپ کر جائے گا، تیری بہن نو تیری بیٹی نو کوئی گالی دے تو خاموش رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، میرے ساتھیاں نو، میرے صحابیاں نو، میرے رفقاء نو، میرے صحابہ نو اگر کوئی گالی دیندا ہے، بد زبانی کردا ہے، سب و شتم کردا ہے، تسی خاموشی اختیار نہ کرو بلکہ کہو لعنت تیرے اس فعل تے لعنت، آکھو لعنت۔ جیڑا نہیں لعنت پاندا وہ بھی لعنتی، جیڑا بھی میرے نبی دے کسے صحابی دے اتے بد زبانی کردا ہے کہو وہ دیتے لعنت۔ تے فرشتے بھی کہہ رہے ہیں لعنت، تے خدا بھی کہہ رہے ہیں لعنت، تے مصطفیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں، تے پھر تے پکا پرماننٹ لعنتی ہویا نا۔ جیڑا میرے عثمان، میرے عمر، میرے ابو بکر، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم اجمعین یا کسے صحابی رسول تے یا صحابیہ تے بد زبانی کرے، سب و شتم کرے، دریدہ دہنی دا مظاہرہ کرے، بکواس کرے، او دے تے فرش والے بھی لعنت پاندے نے تے عرش والا بھی لعنت پا رہے۔ عرش والے ہی نہیں، سارے عرشی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل بے شمار۔ حضرت مرہ بن کعب کہتے رہے سی اللہ کے رسول کو مجلس لا کے بیٹھے سی، سبحان اللہ، مجلساں تے کائنات وچ بڑیاں نے، پر ایہو جیاں محفلاں جنہاں وچ کائنات دا سردار انج بیٹھا ہے جویں تاریاں وچ 14ویں رات دا چند جگمگا۔ اس وقت کہندے نے اللہ دے رسول کی بیان کر رہے سن کہ آن والے وقت کی فتنے زار ہون گے، انہاں فتنیاں دا آپ تذکرہ کر رہے۔ ایک بندہ جس نے چادر اوڑھی ہے وہ قریب تو گزریا۔ حضرت مرہ بن کعب کہندے نے اللہ دے رسول اس وقت فرما رہے سن کہ ایک ایسا پرفتن دور آئے گا کہ اونا دے اندر اس دور پر فتن دے اندر جیڑا ثابت قدم رہے گا اور ہدایت تے چلے گا، اللہ اکبر، وہ جنتی ہوئے گا۔ فرماتے ہیں میں پلٹ کے ویکھیا، حضور نے اشارہ کیتا اس جان والے والے، میں ویکھیا تے وہ عثمان سن۔ اللہ اکبر، اتنا شان ہے سیدنا عثمان۔ بدر دی جنگ لڑی، بدری بھی نے، احدی بھی نے، تمام مشاہد نبوت قدم بقدم لمحہ بلمحہ اللہ کے رسول دا ساتھ دیتا ہے، اور ساتھ انج کر کے دیتا ہے کہ مال لٹا دیتا ہے۔ آپ جیسا سخی تاریخ دے اندر کم ملے گا کہ اللہ کے رسول نو 3 دن ہو گئے فاقے نال اور گھر تشریف لے آئے، پوچھا ایشا کوئی کھان نو ہے؟ صدقے جا یا رسول اللہ کوئی شے نہیں، میں تے آپ فاقے نال۔ اس وقت اللہ دے رسول فاقے دی حالت مسجد تشریف لے گئے، میں اللہ دا ذکر کرنے ہاں، یہ نال سکون ملتا ہے۔ پچھو حضرت عثمان آئے، اللہ دے رسول کتھے نے؟ امی عائشہ نے کیا عثمان کی دسا اینے دن ہو گئے نے سونے نے کھادے ہی کھا کھانے۔ آجے پیرانے پیر اور ساڑھیاں پیران دے ٹنڈا دے سائز ہی بڑے بد گئے نے۔ اینا واسطے ضیافتاں دعوتاں دسترخوان سجائے جاندے نے، غریب مرید بیچارہ قرضہ اٹھا کے اپنے پیر صاحب دی خدمت کردا ہے۔ میں صدقے جا آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال تو، سچے پیرہ دے پیر تو،
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ تو بعد اگر کوئی شان والی ہستی ہے تو میرے مصطفیٰ دی۔ عثمان نو جدو یہ پتہ لگا میرے پیر، میرے مرشد، میرے راہبر، میرے مخدوم اتنے دن ہو گئے نے شے کو نہیں کھادی اور سارا گھرانہ بھوکا ہے، اللہ اکبر، ذرا موازنہ کرو میرے پیر دا تے اپنے پیر دا، تقابل کرو، شان اینی اور دیکھو فقر و فاقہ دی حالت ہے، اختیاری یہ آپ چاندے دولتاں دے ٹھیر لگا دیتے، وہ عزیز کے کاٹی ہے باتوں میں بسر کر کے، وہ عزیز یعنی وہ زندگی میرے پیر سنے دی، وہ عزیز کے کاٹی ہے فاقوں میں بسر کر کے، دیکھا نہ محمد نے دنیا کو نظر بھر کے، ایک بوریا ٹوٹا سا بوسیدہ سی ایک کملی، قربان تیری چادر کے صدقے تیرے بستر کے، ہزار رنگ سر آنکھوں پہ بات ہی کیا ہے، تیری خوشی کے تصدق میری خوشی کیا ہے، گزار دوں تیرے در پہ جو عمر خضر ملے، تیرے نثار یہ 2 دن کی زندگی کیا ہے، سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، اور تواڈیاں تے چلانیاں تے کچن بھی بڑے نے، میرے پیر دے کمرے تے حجرہ مبارک نالوں، تیرے پیر دی کئی ایکڑ کوٹھی ہے، ایک بھی نہیں، اسلام آباد بھی ہے، کراچی بھی ہے، لاہور بھی ہے، پشاور بھی ہے، ایک کئی بنگلیاں تے کوٹھیاں تے زرعی زمیناں دے مالک نے، انہاں دا بینک بیلنس بڑا مضبوط ہے، 1 کروڑاں ارباں دے مالک نے، مگر میرے پیر دی درویشی تے فقر و زہد ملاحظہ کرو، سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عثمان رونا شروع کرتا، امی عائشہ اے آلے میرے نبی دا تسا میں دسیا کیوں نہیں؟ فوراں گئے نے ایک اونٹ دا گلا میرے نبی دے کارج بھیجیا ہے، کھجوراں بھیجیاں نے، شہد آ گیا ہے، پنیر آ گیا ہے، روغن زیتون بھی آ گیا ہے، مگر اجے بھی عثمان مطمئن نہیں، ایک بکری ذبح کر کے او دی کھلڑی اتار کے او ثابت میرے نبی سونے دے گھر وچ گلی ہے، امی جلدی پکاؤ، میں جلدی تو جلدی اپنے پیر نو کھانا کھلانا چاہنا۔ اللہ اکبر، جے پیر بے قرار ہے تے مرید بھی بے قرار ہے، اللہ اکبر، فوراً کھانا تیار کیتا ہے۔ اللہ دے رسول نو پتہ لگا ہے عثمان اس طرح پریشان ہو گیا ساڈا فقر و فاقہ ویکھ کے، اور اے سارا اہتمام کھان پین دا سامان عثمان نے کھلیا ہے، اسے ویلے میرے آقا دے ہاتھ اٹھے نے، نگاہاں آسمان وال کیتیاں، اللہم انی رضیت عن عثمان، اللہ میرے آپ ہے عثمان تے راضی ہاں،
اللہم انی قد رضیت عن عثمان وارض عنہ، اللہ جے میں راضی ہاں تے تو ہی راضی ہو جا۔ اے جے میرا عثمان امت واسطے، صحابہ واسطے، اہل اسلام واسطے دولتاں دے دریا بہا دین والا۔ پتہ لگا مسلماناں دیاں بہو بیٹیاں قطاراں وچ کھڑیاں نے، اکو ہی شیریں پانی دا چشمہ یا کنواں ہے جس نو بیر روما کیا جاندا ہے۔ پتہ لگا کہ اتھے مسلماناں دیاں نوہاں تے دھیاں لینا وچ لگ کے پانی حاصل کر دیاں نے۔ اے بڑی مشقت ہے۔ یہودی کئی پابندیاں لگاندا ہے۔ آپ سدھے اس یہودی دے کول گئے، کہن لگے کھو بیچنا ہی جننے دل دینا ہی میں خریدار ہاں۔ یہودی کہندا ہے اپنی من مرضی دے دام لگائے، کہن لگا میں اینے دا ویچنا ہے۔ آپ نے بحث ہی کوئی نہیں کی تھی، وہ ساری قیمت ادا کر کے بیر روما جدا پانی بڑا مٹھا ہے آپ نے خریدیا ہے، اور بارگاہ رسالت وچ حاضر ہو کے کہندے نے یا رسول اللہ اور بیر روما دا پتہ جے جتھے ساڈیاں بہو بیٹیاں قطاراں تے لینا وچ کھلوتیاں ہوندیاں نے، اس تو علاوہ کتے اور پانی نہیں۔ اج میں ایک کم کیتا ہے، اس یہودی کولوں کنواں خرید لیا ہے، اور میں تہاڈی خدمت جس واسطے حاضر ہویا، اج تو بعد میرا نہیں سارے مسلماناں دا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہ سخاوت، اہ جود و سخا۔ اللہ دے رسول بڑے خوش ہوئے، مومن بھی تو خوش ہوئے ہون گے نا کہ سانو ہن لینا تے لگن دی لوڑ ہن اسی مرضی نال انہاں یہودیاں نو چاہیے تے پانی لین دئیے، نہ چاہیے تے نہ لین دئیے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی برتری تے فضیلت دے مالک نے کہ جدو سیدہ رقیہ فوت ہو گئیاں تے اللہ دے رسول نے ام کلثوم دا نکاح کر دیتا، 9 ہجری دے اندر وہ بھی انتقال کر گئیاں۔ اللہ دے رسول فرماندے نے او میرے عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں 40 بنتن، لو کان اندی 40 بنتن، اگر میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں اسی طرح ایک بعد دیگرے فوت ہو جاندیاں، میں تیرے نکاح وچ دے کے خوشی محسوس کردا۔ اللہ اکبر۔ اے عثمان دا مقام رفیع ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کہندے نے اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باغ دے اندر میرا ایک کمرہ ہے جتھے اسی بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ بند ہے، اللہ دے رسول بھی ساڈے کول جلوہ افروز نے، ایک بندے نے دروازے تے دستک دیتی ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھول دے، جیڑا آن والا ہے انہوں جنت دی خوشخبری سنا دے۔ میں اٹھیا دروازہ کھولیا، سامنے بیکھیا تے ابو بکر تاجدار صداقت کھڑے نے، جنت دی خوشخبری سنائی۔ ابو بکر بیٹھ گئے، دروازہ بند کر دیتا، تھوڑی دیر بعد دروازہ پھر دستک ہوئی، اللہ دے رسول نے پھر کیا ابو موسیٰ دروازہ کھولو، آن والے نو جنت دی خوشخبری سناؤ۔ میں دروازہ کھولیا تے عدل و حریت دا تاجدار عمر کھڑا ہے، میں جنت دی خوشخبری سنائی، دروازہ پھر بند کر دیتا، تھوڑی دیر تو بعد دروازہ پھر کھٹکھٹایا، پھر زبان رسالت تو ارشاد ہوئے ابو موسیٰ دروازہ کھولو اور آن والے نو جنت دیاں بشارتاں سناؤ۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔
اللہ اکبر. اتنے رب بشارتاں سنا رہا ہے, تھلے رب دا محبوب بشارتاں سنا رہا ہے. اے قیامت دے دن تک جدوں تک جہان قائم رہے گا, شمس و قمر دی تابانی قائم رہے گی, ستاریاں دی چمک تے دمک قائم رہے گی, بحر و بر دا نظام قائم رہے گا, اے کائنات قائم رہے گی. ادوں تک اللہ دا قرآن اعلان کردا رہے گا, اولئک هم الفائزون. اے محمدی جماعت کامیاب ہے, اے میرے نبی سونے دے سنگی تے ساتھی تے صحابی کامیاب نے, اے صاحب ایمان نے, اے صاحب عرفان نے, اے صاحب ایقان نے, اے اللہ دے مخلص تے جانثار بندے جنہ سب کچھ اللہ دے دین واسطے قربان کر دیتا ہے. اللہ راضی انہاں تے, اللہ راضی, اللہ دے رسول راضی تے رافضی ناراض. اللہ اکبر. یہ کوئی آج دا بی نہیں بویا گیا, شیطان نے بڑی دیر دا پودا, پلید پودا, ناپاک اور نجس اور گندا پودا لگایا, جنہوں نے پراپی گنڈا کیتا ہے. یہ سبائی قوم ہے, عبداللہ ابن سبا دی پالٹی, جو میرے نبی سونے دے صحابہ دے خلاف بغض اور کینہ اور عداوت رکھتے. اللہ کے رسول دی ضرورت, ٹھیک ہے. اللہ اکبر. سفیر اسلام کون ہے؟ اسلام دا سفیر مکے جان والا اللہ دے رسول دا سلیکٹڈ, جی فوج دا سلیکٹڈ نہیں, گل سمجھے ہو, یہ فوج دا سلیکٹڈ نہیں, یہ کسی اور ادارے دا سلیکٹڈ نہیں. یہ سفارت دا عہدہ تے منصب اللہ دے رسول نے عطا کیتا. 1400 بندہ حدیبیہ دے میدان دے اندر, کسی آکھیا عمر نو کلو مکے والے نال مذاکرات کر. عمر دلیر بندہ ہے, انہوں نے کہا دلیر ضرور ہے پر عمر دا سارا مکہ دشمن ہے. ہاں جی, پھر کس نو بھیجا جائے؟ اکثریت نے رائے دتی عثمان دا حیا اپنے بھی کر دے, بیگانے بھی کر دے, جڑا لانتی نہیں کرتا نہ کرے. کافر حیا کرتے ہیں, یہ تو پھر بڑے کافر ہوئے بکواس کرتے. بولو, مکے دے کافر حیا کرتے ہیں, تا عثمان نو سفیر بنایا گیا نا. اینو کر لو, اے دا احترام کافر بھی, بولو کافر بھی, میں تو نہیں کہتا پیا, سارے صحابہ کہہ رہے کہ عثمان دا حیا مکے دے بت پرست لات و منات دے پجاری اور کافر بھی کر دے نے. تو کڈا بے حیا ہے جڑا حیا نہ کرے. اللہ اکبر. عثمان پہنچے سفیر اسلام بن کے, مندوب اسلام بن کے. مکے والے ہو, ساڈا لڑائی دا کوئی ارادہ ہے, مطلب تسی کسی غلط فہمی دا شکار ہو جاؤ. اسی تے اللہ دے گھر دا عمرہ کرنا آئے ہیں, قربانی دے جانور نال نے, کعبے دی نیاز, کعبے دی نظر. ہاں ایتھے کی آندے کعبے دی نظر نہیں, نظر اللہ نیاز حسین, انجی آندے. جمعرات پیران دا دن, کہیں دیر یہ نہ خریدیا جمعرات دا دن. اگے تیل منگتے ہوں سن, منگت مجاور جڑے سن قبراں دے, انہاں ٹینڈ چکی ہونی, نظر اللہ نیاز حسین بھی کہنا, اور جمعرات دا نام لے کے چراغ روشن کہہ دے سن. یعنی تیل پاؤ تو بخت جاگ پہن.
لیکن اتنے کیے نظر کدی آئی اللہ دے نام دیا نظر نیاز دا حقدار کون ہے اور کسے دی نظر نیاز جائز نہیں اگر تسی دیو گے منگن والا جتنا مجرم ہے تسی دین والے بھی اتنے مجرم ہو نظر بھی اللہ دی نیاز بھی قربانی بھی طواف بھی اعتکاف بھی اللہ دا مکے والے اسی لڑن نہیں آئے اسی عمرہ کرنا ہے انہاں کہیں سانو ہی اس گل دا پتا پاویں تسی عمرہ کرنا آئے ہو اسا تانوں عمرے دی بھی اجازت نہیں دے البتہ کچھ کافراں نے کیا کہ عثمان تو آیا 100 واری طواف کر اللہ اکبر تینوں اجازت ہے انہاں کہا میں اپنے پیر تو پہلا کیویں کر سکتا میرے نبی ترس رہے ہون کعبے دی زیارت نو اے چند میل دی مسافت دے میں عمرے کراں میں طواف کعبہ کراں اے نہیں ہو سکتا میں اپنے آقا تو پہلے طواف نہیں کراں پچھلے صحابہ دا سنو اللہ کے رسول نے کہا یا رسول اللہ عثمان کڈا قسمت آ ہے ہمیں کو نہ ترس دے پے کعبے دی ایک جھلک ویکھن واسطے اور عثمان کڈا بھاگا والا ہے او تے اس ویلے طواف کر رہا ہوئے گا آپ نے فرمایا نہیں اے نہیں ہو سکتا کہ میرے تو پہلے عثمان کعبے دا طواف کرے میرے نبی دے گمان دے مطابق عثمان پورا اتر رہے نے بولو اتر رہے نے نا انہوں دی اجازت ہے مگر انہوں طواف کعبہ نہیں کیتا عمرہ نہیں کیتا ادھر اللہ دے رسول بھی حسن ظن دا اعلان کر رہے نے کہ میرا عثمان اتنا میرا ارادت مند وفا شعار ہے میرے تو پہلے عثمان عمرہ نہیں کر سکتا بالآخر بات اتنے ختم ہوئی کہ انہوں نے کچھ نمائندے آئے کمشنر معاہدہ بن کے مذاکرات ہوئے معاہدہ لکھیا گیا 10 سال واسطے جنگ نہیں کرنی ٹھیک ہے مگر ادھر معاہدے تو پہلے ایک شوشہ افواہ ساز ادارے نے اڑایا افواہ پھیلانا ہے بھی بڑی بڑی عجیب افواہ پھیلاندے ہیں انہاں او تے میدان وچ بے ایمانہ افواہ پھیلائی کہ اللہ دے رسول قتل ہو گئے یہ افواہ پھیلائی منافقہ قتل محمد مات محمد آج یہ افواہ پھیلی حدیبیہ دے میدان تک سے منافق نے خبر اڑائی کہ عثمان قتل ہو گئے قتل عثمان اللہ دے رسول اگر عالم الغیب نے تو کہیں دے بکواس بند کروئے میں اگلیاں پچھلیاں ساریاں جاننا عثمان میرا زندہ ہے بولو نا کو گناہ نہ بنو ہاں بچ ہاں تے ملا چھڑیا کرو کام از کام کوئی اوکھا بیلا ہوندہ تے نس جاتے ہو اگے پیچھے بڑے نعرے اللہ اکبر کی آکھیا اللہ کے رسول نے یہ آکھیا کہ میں سب کچھ جاننا عثمان باقاعدہ حیات ہے صحیح سلامت ہے تسی جھوٹ بول رہے ہو بلکہ آپ نے یقین کر لیا اس خبر تے یقین کر لیا اور 1400 صحابہ نو اکٹھا کر کے فرمایا جے میرا عثمان شہید کر دیتا گیا ہے میں انج واپس نہیں جانا کہ میں عثمان دا بدلہ نہ لواں آؤ جان ساری دی بیعت کرو سرفروشی دا عہد کرو اسی عثمان دے خون دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جاواں گے ایک ککر دے درخت دے تھلے بہ گئے جس درخت دا ذکر اللہ سورہ فتح وچ کیتا یہ درخت کنا برکت والا ہے اس درخت دے تھلے بہ کے 1400 بندیاں نو جنت دا تے خوشنودی دا اللہ ٹکٹ کٹ کے دیتا ہے
اس درخت دے تھلے بیٹھ. اس نو کہہ دے رہے شجرہ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. آپ نے 1400 بندے کو بیعت لئیے. آؤ میرے سنگیوں ساتھیوں مہاجروں انصاریوں سارے میرے ہاتھ ہوتے ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو کہ عثمان دے قتل دا بدلہ لین تو بغیر اساں واپس مدینے جانا ہی نہیں. معلوم ہے عثمان ایڈا قیمتی ہے، عثمان دی شان نہیں ہے، عثمان دا خون نہ مہنگا ہے جدے واسطے اللہ دے رسول اپنا خون پیش کر رہے ہیں. اپنے 1400 صحابیاں جان ساراں دا خون پیش کر رہے ہیں کہ گردناں کٹوا دیاں گے جانا قربان کر دیاں گے مگر عثمان دا خون دا بدلہ ضرور لے کے جاواں گے. لو جی بیعت شروع ہو گئی. اللہ دے رسول کتھے بیٹھے ککر دے رخ دے تھلے اور انہیں ٹہنیاں کافی کنڈیاریاں چکیاں سن. ایک صحابی نے وہ ٹہنیاں اتا چکیاں. ایک صحابی نے ایک مرید نے پیرانے پیر صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے مبارک دے تھلے اپنے ہاتھ دا دی ٹیک دیتی کہ سونے دا ہاتھ تھک نہ جائے. اور انصاری بھی آ رہے ہیں مہاجرین بھی آ رہے ہیں بیعت ہو رہی ہے. ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے اے 1400 بندہ بیعت کر گئے. ایک انہاں وچوں ایڈا قسمت والا ہے دا نام سلمہ بن اکوائے رضی اللہ عنہ. وہ کہیں دے رہے میں پہلی باری بیعت کی تھی میں سجے پاسے سونے نبی دے بہ گیا. بیعت ہو رہی ہے مہاجر بھی آ رہے ہیں انصار بھی آ رہے ہیں آپ دے دستے ہاتھ پرستے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری حضور دی نظر میرے تے پئی او سلمہ تو نہیں بیعت کردا. یا رسول اللہ میں آگے بیعت کر چکیا. فرمایا اٹھ پھر کر. میں دوسری بار بیعت کی تھی میں پھر اپنی جگہ تے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری فرمایا سلمہ تو نہیں بیعت کردا. یا رسول اللہ 2 باری کی تھی. فرمایا اٹھ کے پھر کر. میں تیسری بار بیعت کی تھی. کہنے رہے میں نے 3 بار اے بیعت رضوان کرندہ اللہ نے شرف عطا کی. اور انہاں بیعت کرنے والے دی شان کیے. سورہ فتح اٹھا کے دیکھو. لقد رضی اللہ اے لام تے قد جدو دوویں تاکید دے کٹھے ہو جان تے مانا ہے اللہ کہندا میں نے اپنی ذات دی قسم. اللہ اپنی ذات دی قسم کہہ کے کھا کے اعلان کردا ہے رضی اللہ ہو. اللہ راضی ہو گیا ہے. اللہ بولو اللہ پھر آکھو اللہ راضی ہو گیا. کنہ تے ان المومنین انہاں سارے مومنہ تے جڑے 1400 حدیبیہ دے میدان اچھنے. اگر جی مومن ہی نہیں رہے اللہ دے رسول فوت ہو گئے تو سب منافق ہو گئے مرتد ہو گئے دین سے برگشتہ ہو گئے. یہ مومن ہی نہیں رہے. تیری مننا کہ عرش والے دی مننا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے جڑے درخت دے تھلے سونیا تیرے نال بیعت کر رہے سن عہد کر رہے سن انہاں سارے مومناں تے اللہ راضی ہو گیا ہے. فعلم ما فی قلوبہم. آج دائے رافضی کہندہ ہے او اتوں تو مومن سن وچوں مومن نہیں سن. اس واسطے اللہ نے اے الفاظ استعمال کیتے
فعالما میں پہلا یہ گل جان لئیے کہ سارے مومن نے انہاں دے دلاں وچ ایمان ہے تا میں راضی ہویا انہاں وچ منافق ایک بھی نہیں فعالم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا انہاں سارے تے میں راضی ہاں عثمان تے بھی راضی عثمان تے ہے نہیں کوئی نہ اللہ دے رسول نو سوچ آ گئی کتے اس بیعت نو کوئی شان مل گئی کوئی فضیلت کوئی برتری کوئی عظمت اس بیعت نو حاصل ہو گئی میرا عثمان تے محروم رہ جائے گا اس واسطے آپ نے 1400 اپنے اصحاب دے سامنے اعلان کیتا ہے اور میرے ساتھیوں سن لو جے میرا عثمان زندہ ہے جے میرا عثمان زندہ ہے تے او اس بیعت تو فضیلت تو محروم نہ رہ جائے لہذا میں اپنا سجا ہاتھ عثمان دا ہاتھ قرار دینا اے میرا سجا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے کھبے ہاتھ مار کے فرمایا عثمان دی بیعت میں آپ کر رہا ہوں اللہ نے منظر ویکھیا ہے تے آکھیا ہے لے سونیا جتھے تو ہاتھ رکھیا ہے تیرے 1400 مخلص جان نثارہ نے ہاتھ رکھیا ہے میرا ہاتھ پیچھے کیوں نہ رہے اللہ آندے نے فلانے دا ہاتھ رہے ہے بولو فلانے دا ہاتھ رہے ہے اوے او ساتھے جتھے اللہ دا بھی ہاتھ رہے ہے اے او پارٹی ہے اے او جماعت ہے جتھے مصطفیٰ دا بھی ہاتھ رہے ہوئے ہے تے خدا دا بھی ہاتھ رلیا ہویا ہے اللہ فرما دینے ان الذین یبایعون اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ سونیا اے جڑے تیرے نال بیعت کر رہے نے اے تیرے نال نہیں میرے نال بیعت کر رہے نے ید اللہ فوق ایدیہم 1400 صحابہ دا ہاتھ وچ آ گیا ہے دوں ہتھاں دے اتے ہاتھ خدا دا تھلے مصطفیٰ دا وچ 1400 اولیاء دا اللہ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم انہاں سارے دے ہتھاں محبوبہ تھلے تیرا ہاتھ ہے اتے تیرے ابو بکر دا ہے عمر دا ہے عثمان دا ہے علی دا ہے بلال دا ہے طلحہ دا ہے زبیر دا ہے سعید دا ہے سعد دا ہے عبد الرحمن ابن عوف دا ہے مہاجرین و انصار دا ہے سارے جان ساراں دا ہے وفا شیاراں دا ہے مہاجرین و انصاراں دا ہے اے تھلے ہاتھ تیرا اتے تیرے اطاعت گزاراں دا اور اتے اللہ کہندا ہاتھ میرا اور جڑے دو ہتھاں وچ آ جان انہاں کو خطرہ ہے اللہ اکبر کبیرہ واہ میرے عثمان تیری کتنی شان ہے عثمان تو مکے میں تیری بیعت میرے نبی سونے لے رہے ہیں اللہ اکبر سوئی اجازت نہیں دے رہی گلہ بڑیاں نے اللہ اکبر قاری صاحب فارسی دی ضرب المثل شب آخر آمد و افسانہ از افسانہ میخے رات مکن تے آ گئی ہے تے گلاں وچوں گلاں پیاں نکل دیاں نے اور ذکر میرے عثمان دا ہوئے اجے میں شہادت دی طرف کیویں آ سکنا سنی اجازت نہیں دیتی اور میرا خیال ہے یہ دوسری قسط آئندہ جو میں انشاءاللہ بیان کیتی جائے گی سیدنا عثمان دی فتوحات آپ دا دور خلافت
جو 12 دن گھٹ 12 سالاں تے مشتمل ہے. 82 سال دی عمر وچ آپ دی شہادت ہوئی. 12 دن گھٹ 12 سال خلافت کیتی ہے. سیدنا عمر فاروق نے جدو شہادت پائی ہے اس وقت اسلامی حکومت دی خلافت اسلامیہ دی اس وقت وسعت کیا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل دے اتے اسلام دا جھنڈا لہرا رہا ہے. اور جس وقت میرے عثمان دنیا تو رخصت ہوئے نے 12 سالاں دے اندر 22 لاکھ مربع میل دا علاقہ ہور شامل کیتا. اے آذربائیجان، اے سیستان، جانتے ہو سیستان کتنے؟ تہاڈا صوبہ بلوچستان جڑا ہے نا وہ دے بارڈر نال ایران دا بارڈر لگتا ہے. تفتان، چمن، ٹھیک ہے. یہ تفتان جتھے لگتا ہے ادھر ایرانی صوبہ سیستان ہے. اتھوں تک میرے عثمان دیاں فوجاں آئی ہیں. اللہ اکبر. کتنے بر اعظم نے جنہاں دے اتے اسلام دی حکومت چھا گئی ہے، جھنڈا لہرا گیا اسلام دا. یعنی 44 لاکھ مربع میل دے اتے سیدنا عثمان نے حکومت کی. اور کئی علاقے جڑے مرتد ہو گئے، بغاوت کی تھی، سرکشی کی تھی، پھر آپ نے دوبارہ انہوں نے لشکر کشی کر کے دوبارہ انہوں نے اسلامی خلافت دے اندر شامل کیتا ہے. کروڑاں درود و سلام ہون حضرت عثمان بن عفان جامع قرآن رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی قدر تے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حاجات دے پہلا رکائے ہے کہ ساری جماعت دے بڑے مخلص کارکن، سرگرم ساتھی اور بہت زیادہ جذبہ دینیہ رکھنے والے محترم محمد صدیق عابد صاحب جنہاں دی رہائش لدے والا وڑائچ ہے، انہاں دا لاہور دل دا یعنی ہارٹ دا آپریشن ہوا ہے. اس وقت بھی میں اللہ دی بارگاہ میں دعا گو رہا ہوں. برادرم محمد یوسف صاحب نے نظریہ فنون میں آگاہ کیتا اور اس وقت ہی اللہ دی بارگاہ میں دعاواں دا سلسلہ شروع ہو گیا. اور میں دعا کر رہا سا کہ یا اللہ اے ہو جے نیک بندیاں دی جو تیرے دین دے سچے خادم نے، انہاں دی سن بڑی ضرورت ہے. اللہ اس آپریشن کو کامیاب فرمانا. الحمدللہ آپریشن کامیاب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ انہوں جلد صحت یاب فرمائے اور خیر و عافیت نال وہ اپنے اہل خانہ میں تشریف لیا. آمین ذرا کٹ کے آکھیا کرو، بھوک لگی جے. اور دوسرا رکا جی، میں بڑے دکھ نال اس دا اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ دی ایک سالیہ بندی صوم و صلاۃ دی پابند اور ہر جمعہ پابندی نال پڑھن والی اور جس جمعے ناسازی تباہ دی بنا تے نہیں آ سکیاں تے سی ڈی منگوائیے کہ میں شاہ صاحب دا جمعہ ضرور سننا. اے اللہ دی نیک اور صالحہ بندی صوم و صلاۃ دی پابند اے محترمہ ساڈے انتہائی مخلص دوست برادرم محترم مکرم جناب حافظ عبد القدوس شاکر صاحب حافظہ اللہ، انہاں دی زوجہ محترمہ جو رضائے الہی نال انتقال فرما گئی نے. اور اسی حافظ صاحب بعد دے اس غم دے اندر برابر دے انشاءاللہ شریک ہاں. اللہ انہاں نوں صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے، اہل خانہ نوں اللہ صبر عطا کرے اور اپنی اس مرحومہ بندی تے اللہ خاص رحمت کرے، درجات بلند فرمائے اور اپنی صالحہ بندی دی قبر نو نور ایمان نال منور فرمائے، بلکہ اللہ اس قبر نو جنت دا قطع بنا دے. اور میں حافظ صاحب واسطے پرخلوص طریقے نال
دعا گو ہاں کہ صدمہ عظیمہ نو اللہ تعالیٰ برداشت کرنے دی توفیق ارزانی فرمائے۔ عمران بٹ صاحب، ارشاد بٹ صاحب، انہوں نے صحت اور کاروبار واسطے خصوصی دعا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے کاروبار برکت فرمائے۔ بچیاں دے رشتے دی وجہ تو جو لوگ پریشان نے، اللہ انہوں نے ساریاں پریشانیاں جلدی تو جلدی ختم فرمائے۔ اور اے صاحب رکن نے کہا کہ میری مشیرہ صاحبہ بیمار نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے رکا ہے جی کہ میری دو بیٹیاں نے، دوویں اولاد دی نعمت تو محروم نے، اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ انہاں توڑیاں بیٹیاں نو صاحب اولاد بنائے، اللہ اس نعمت تو مالا مال فرمائے۔ اے رکا ہے جی کہ دعا کرو پردیس جنے میرے بھائی اور کاروباری پریشانی دا شکار نے، اللہ تعالیٰ توڑے اس پردیسی بھائی نو ہر قسم دی پریشانی تو محفوظ فرمائے، جلدی تو جلدی اللہ انہاں دیاں کاروباری پریشانیاں دور کرے، اور جس مقصد واسطے تشریف لے رہے ہیں اللہ اس کے اندر کامیابیاں عطا کرے۔ ایک دعائیہ رکا ہے مسز دانش کہ دعا کرو اللہ میں نو نیک زندگی والا بیٹا عطا فرمائے، آمین۔ اور ایک درد مندی دی اپیل ہے میرے ایک ایسے بھائی دی طرفوں جدا میں بھی توڑے کے سفارشی ہاں، کیونکہ میں انہوں نے ذاتی نجی خاندانی آئلی اندرونی بیرونی حالات تو بخوبی واقف ہاں، اور بڑے ہی ساڑھے پختہ مسلک دے حامل بندے نے، نماز روزے دے پابند نے، مگر حالات دا کسے وقت بھی کوئی شکار ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ انتہائی ناگفتہ بے اور نامساعد حالات دا شکار نے، جدی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، دانارا اشارہ باید، عقل مند نو اشارہ کافی ہے۔ انہاں دی اگر تسی کوئی بھی مدد فرما دیو، ساڑھے دینی بھائی نے، مسلکی بھائی نے، مخلص جماعت دے ساتھی نے، تے انشاءاللہ یہ توڑا عمل اللہ دے ہاں بہت ہی فضیلت والا ہوئے گا، کیونکہ گریا ہویا نو اٹھانا اور سنبھالنا اور قدمہ دے کھڑا کرنا یہی جمعیت ہے، یہی جماعت ہے، یہ دا نائی جمعہ اور یہ دا نائی اخوت اور بھائی چارہ ہے کہ اسی اپنے بھائیاں دے حالات دے اندر اسی ضرور انہوں دی معاملت کریے۔ میرے بھائی کوئی سائل نہیں پیشہ ور، اس واسطے کوئی بدگمانی دا شکار نہ ہوئے، میں شورٹی دے رہا میرے سامنے تشریف فرما دیں، اور انہوں نے تسی ضرور مدد کرو۔ یہ نماز نالوں زیادہ عمل جے، یہ حج نالوں زیادہ فضیلت والا عمل جے، یہ اعتکاف اور طواف نالوں زیادہ فضیلت والا عمل ہے کہ ایک بندہ اپنی سفید پوشیدہ پرم رکھنا چاہتا ہے، کسی کے دستے سوال دراز نہیں کرنا چاہتا، تو کیا اسی خاموش تماشا ہی پڑے رہیے اور اس دی کوئی ہیلپ نہ کریے؟ اس وقت ساڈا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے کہ اسی اس فریضے دے اندر اپنے بھائی نال معاملت کر کے اس دے حالات نو بدلن دی کوشش کریے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله